مذاہب جو ہیں ان میں عبادت کا تصور صرف اتنا ہے کہ آپ ایک مخصوص وقت میں، مخصوص انداز میں اور مخصوص دنوں میں جس کی آپ پوجا کرتے ہیں اس کی پوجا جا کے کر رہے ہیں. اللہ کی پوجا نہیں کی جاتی، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور عبادت کے معنی میں نے آپ کو بتائے ہیں. یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، الہ کا تصور بدقسمتی سے پرستش کے حوالے سے، یہ اصل میں نے وہ نام نہیں لے رہا تھا، میں نے یونانیوں کا نام لے دیا، جن کا نام لینا چاہیے تھا وہ نہیں لیا مصلحت کے تحت. تو انہوں نے کیا کیا کہ ہماری عبادات کی ظاہری شکل و صورت نہیں بدلی، ہماری عبادت کی ظاہری شکل و صورت تو نہیں بدلی، لیکن اس کی جو غائب تھی وہ بدل کے رکھ دی ہے. جیسے روزہ جو ہے وہ صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہے، سحر کے وقت کھانا ہے، پھر افطار کے وقت کھانا ہے، درمیان میں کچھ نہیں کھانا. وہ بھی اور بھی تو بہت کچھ ہے جو نہیں کرنا، تو وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. سائنس کیونکہ آج بہت ترقی کر گئی ہے، مذہب کو جتنا سائنس سمجھنے لگی ہے، ایک ہی بدقسمتی ہے سائنس کی کہ جس کو سائنس کو آپ عقل سمجھ لیں، کیونکہ سائنس کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ عقل ہوتی ہے. تو اقبال نے اس گتھی کو سلجھایا تھا یہ کہہ کے کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. تو سائنس محسوسات کو دیکھتی ہے جس کو حواس خمسہ سے محسوس کیا جا سکے. نیوٹن نے دیکھا کہ کوئی بھی چیز اوپر سے نیچے پھینکی جائے تو وہ سیدھی زمین کی طرف آتی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کشش ثقل کا قانون ہے. لیکن اسلام جو ہے، مذہب جو ہے، روح جو ہے، اس سے اوپر کی چیز ہے. آج سائنس نے جتنے بھی تجربے روح کے